کپڑے، گھڑیاں، زیور، مال، دولت، گاڑیاں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، کچھ ساتھ جائے گا؟ اللہ کی قسم کچھ نہیں ساتھ جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ جو نیکیاں کی ہیں نا، جو رات کے وقت اٹھ کے اکیلے بیٹھ کے، اور بھائی اکیلے بیٹھ کے بڑی سمجھ آتی ہے، لوگوں کے سامنے اور دل ہوتا ہے، اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ سے ذرا 1 to 1 ملاقات کر لو، اللہ کے ساتھ 1 on 1 ذرا مذاکرات کر لو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ یہ بھی ظلم کیا تھا میں نے، یہ بھی زیادتی کی تھی، ساریاں یاد کر کے ان کی تلافی کی کوشش کر لو۔ قبر رمضان المبارک اپنا دوسرا دن بھی ہم سے سمیٹ کے لے گیا۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ جسے مولا کریم یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ رمضان کی سعادتوں سے، برکتوں سے اپنا دامن پوری طرح بھر لے۔ یہ موسم عام موسم نہیں ہے، یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ وقت عام وقت کی طرح گزارے جانے کے قابل وقت نہیں ہے۔ اس موسم کے لیے کائنات کا مالک اس قدر اہتمام کرتا ہے کہ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کروا دیے جاتے ہیں، جنتوں کے، رحمتوں کے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور صرف اس پہ بس نہیں ہے، بلکہ اللہ اعلان کرنے والے فرشتے مقرر کرتا ہے جو دن رات یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، او شخص جو نیکی کی طلب اور تڑپ رکھنے والا ہے، آگے بڑھ نیکی کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، نافرمانیوں میں پھنسے ہوئے، معصیتوں میں لتھڑے ہوئے انسان، اقصر، اب تو باز آ جا، کب کا انتظار کر رہا ہے، اب تو رک جا، مالک کے سامنے جھک جا۔ فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، بے شمار لوگوں کو کائنات کا مالک جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ قدر کی رات میں ہی ہوتا ہو، ایسا بھی نہیں یہ صرف تاک راتوں میں جہنم سے آزادی ملتی ہو، ایسا بھی نہیں کہ یہ صرف آخری عشرے میں رحمت برستی ہو۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی پہلی رات سے لے کے آخری رات تک، ہر رات اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ اور بھائیو، واللہ میں یہ درد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا بھی، سمجھیے گا بھی۔ ہم لوگوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا گیا، رمضان سال کا سیزن کاروبار کے لیے، کمائی کے لیے سمجھ لیا گیا۔ تاجروں نے سمجھا یہ تو سیزن ہے پورے سال کی بچت کا، گھر والوں نے سمجھا خریداری پورے سال کے لیے لباس اسی موقع پہ بننا ہے۔ ابھی رمضان شروع ہوا ہے، بازاروں کا رش جا کے دیکھ لو۔ اور بھائی رمضان ایک ہدف رکھتا ہے،
ایک ٹارگٹ رکھتا ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 2-4 بڑے بڑے ٹارگٹ رکھوں گا۔ یاد رکھیے، رمضان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے، سب سے بڑا گول اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کے غضب سے بچ جائے، اپنے رب کی جنتوں کا حقدار بن جائے۔ پیارے نبی تشریف لائے مسجد میں، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، کہا آگے آ جاؤ ممبر کے پاس۔ صحابہ ممبر کے پاس ہو گئے، حضور نبی کریم ممبر پہ چڑھے، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ حیران ہے، پہلے تو یہ روٹین نہ تھی۔ فارغ ہوئے، بات ہوئی، فرمایا جاءنی جبریل، اور لوگوں میرے پاس جبریل آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا جبریل اپنی مرضی سے آتے نہیں ہیں۔ کہا وما نتنزل الا بامر ربک، جبریل محمد کریم کو بتا دو کہ تیرے رب کی اجازت کے بغیر ہم آسمانوں سے اترتے ہی نہیں۔ جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھی، اور میں نے تینوں پہ آمین کہی ہے۔ نہ جبریل مرضی سے آتے ہیں، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرضی سے بولتے ہیں۔ کوئی شک ہے ان دونوں باتوں میں؟ بلوانے والا رب ہے، بھیجنے والا رب ہے۔ کہا 3 دعائیں کی، تینوں میں سے ایک جو میں موجان کرنا چاہتا ہوں اس وقت۔ جبریل نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے، جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اس کے جیتے جاگتے رمضان آتا ہے، فلم یغفر لہ، لیکن وہ بد نصیب اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکتا۔ پہلا ہدف بھائیو یہ رکھو، اللہ سے مانگ مانگ کے اللہ، میرے نبی کتنی دعائیں مانگتے تھے مغفرت کی۔ کہا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ رب سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جن کے اللہ نے گناہ ہے ہی نہیں، جو غلطی چھوٹی موٹی ہے ساریاں معاف کر دی، وہ نبی کہتا ہے 100 سے زیادہ دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ہم بھائی استغفار، اپنے گناہوں کا اعتراف۔ سنیے توبہ کا طریقہ، توبہ صرف کانوں کو ہاتھ لگانے سے نہیں ہو جاتی، توبہ کہہ دینے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل کے اندر احساس ندامت ہو، میں نے غلط کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے زیادتی کی ہے۔ دل ماننے تو صحیح غلط ہوا ہے، اگر جسٹیفیکیشن ہی دیتا رہے، صفائیاں دیتا رہے، تو معافی کس بات کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب، نماز میں تشہد میں درود پڑھ لوں، آپ پر صلاۃ پڑھ لوں، سلام پڑھ لوں، تو رب سے مانگوں کیا؟ پوچھنے والا وہ شخص ہے جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مانگوں کیا؟ کہا قل، ابو بکر تو یہ دعا پڑھا کر، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے نفس میں بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، مالک تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ پہلا اعتراف یہ کر میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں پاپی ہوں، میں ظلم کرنے والا گناہگار ہوں۔ دوسرا اعلان یہ کر اللہ میں اتنا پاپی اور تجھ سے بڑھ کے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. تیرے سوا کسی در پہ کبھی سر کو جھکایا ہی نہیں، تیرے سوا کسی سے کبھی مانگا ہی نہیں، تیرے سوا گناہوں کی معافی کس سے مانگوں؟ کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنی جناب سے مجھے مغفرت سے نواز دے. وارحمنی، مجھ پہ رحم کر، تو بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. معافی مانگنے کا یہ انداز، اعتراف بھی ہو، اقرار بھی ہو، ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، عہد بھی ہو، ارادہ بھی ہو. اور اگلی بات، اگر معاملہ کسی بندے کے حق میں کوتاہی والا ہے، اور بھائیو اللہ کے ساتھ تو معاملہ بندہ صاف کر ہی لیتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، وہ معاملہ صاف ہو ہی جاتا ہے. بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کی قسم معافی تلافی دنیا میں کر لو. فرمایا من کان لہ مسلمۃ لأخیہ فلیتحللہ اليوم من قبل ان یکون لا درہم ولا دینار. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن درہم و دینار نہیں چلیں گے، جس نے اپنے کسی بھائی بہن پہ ظلم کیا ہے، آج اس کی تلافی کر لے، معافی تلافی کروا لے. کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کا حصہ کھایا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، کسی کا قتل کروایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی پہ کسی قسم کی بھی زیادتی کی ہے، اور بہن کا حق وراثت کھایا ہے، بہن کے حق وراثت پہ قبضہ کیا ہے، جاؤ جا کے اللہ کی قسم اس سے معافی بھی مانگو، اس کے سامنے اس کا حق بھی رکھ دو. اگر جنت چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے. میرے نبی فرماتے ہیں، کہا تدرون من المفلس، صحیح حدیث ہے. صحابہ کو مخاطب کیا، جانتے ہو ڈیفالٹر کون ہے، مفلس کون ہے، کنگلا دیوالیہ کون ہے؟ صحابہ ہماری طرح انسان ہی تھے. ہمارے والا جواب دیا، من لا یکون لہ درہم ولا دینار. اللہ کے رسول، جس کی جیب میں پیسہ نہیں، کنگلا تو وہ ہے، درہم و دینار نہیں، دیوالیہ تو وہ ہے. کہا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وصدقۃ. میری امت کا مفلس صحابہ وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، صدقے بھی ہوں گے، خیراتیں بھی ہوں گی، زکاتیں بھی ہوں گی، رات کے نفل بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، عبادتوں کے پہاڑ لے کے آئے گا. لیکن وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال میں آئے گا، اس کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اس پہ تہمت لگائی ہوگی، اکل مال هذا، اس کا مال کھایا ہوگا، سفک دم هذا، اس کا خون بہایا ہوگا. اللہ کے سامنے مالک یوم الدین، ہر نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بدلے کے دن کا مالک، انصاف کرنے والا مالک. جب انصاف کی عدالت لگے گی، اس کی صرف نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی. اور بھائی جو غلط فہمی میں ہے کہ 5 وقت نمازیں پڑھ لو معاملے سیدھے ہیں، صرف نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی، وہ مالک سارے حساب برابر کرے گا. کہا حساب کی باری آئے گی، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. حساب کتاب کی باری آئے گی، درہم و دینار چلے گا نہیں، کچھ اور پلے ہوگا نہیں، ایک آجا کی دولت نیکیوں کی ہے. اللہ کہے گا اچھا یہ مظلوم، اس پہ ظلم کیا، اتنی نیکیاں فرشتوں اس کے نامہ اعمال سے نکال لو، اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو. جب ٹک لگ جائے نا، معاملے شروع ہو جائیں، پھر خزانے ختم ہوتے دیر نہیں لگتی. فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، حتیٰ کہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم. یا اللہ نیکیاں اس کی ختم، اب کیا کریں؟ کہا جائے گا اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ صَاحِبِهِ، یہ جس پہ ظلم کیا تھا نا، مظلوم کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ نکالو،
हाजी के खाते में डालो। सम्मा तुरिहा फिन्नार, नेकियां तबाह हो गई, खत्म हो गई, गुनाहों के पहाड़ लद गए। अल्लाह कहेगा पकड़ो इस कमबख्त को, बदबख्त को, इसको जाओ जहन्नुम में उल्टा करके फेंको। और भाइयों, ये रमजान का महीना मगफिरत का महीना है। मालिक सिर्फ रमजान नहीं, रोजाना जब रात के 2 पहर गुजरते हैं, तीसरा शुरू होता है, मेरा अल्लाह आसमाने दुनिया पे नुज़ूल करता है, हाथ फैलाता है, फयबसुतु यदहु लियतूबा मुसीउन नहार, रात को हाथ फैलाता, दिन का भूला भटका वापस आ जाए। दिन को हाथ फैलाता, रात का भूला भटका वापस आ जाए। जब रात का आखिरी तिहाई होता है, अल्लाह कहता है हल बिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, और कोई है जो मुझसे मुआफी मांगे मैं उसको मुआफ कर दूं। कोई है मुझसे सवाल करे मैं उसे अता कर दूं। वो सहरी का वक्त जो मेरी बहनें, माएँ, बेटियां बेचारी चूल्हे पे गुजार रही होती है, ये डिश भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, और वो मुआफिया मांगने का वक्त, हल्की फुल्की सहरी, हल्की फुल्की इफ्तारी और मुआफियों पे तवज्जो, इस्तिगफार पे तवज्जो, अल्लाह को मनाने पे तवज्जो, अल्लाह को राजी करने पे तवज्जो। रब्बे काबा की कसम ये कर लो तो रमजान मुबारक बन जाता है। रमजान का बड़ा हदफ कुरान, कुरान समझने की कोशिश, कुरान की तिलावत, कुरान के साथ ताल्लुक। कुरान हमेशा पढ़ना चाहिए, लेकिन रमजान में अल्लाह में पढ़ रहा था इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम दारे मदीना। रमजान आता, हदीस का सबक बंद करके कहते अब कुरान चलेगा। कुरान मेरे नबी, कुरान के हाफिज भी, आलिम भी, जिनके सीने पे कुरान उतरा, रब ने इन्ना अलैना जमाहू व कुरान कह के सिम्मा उठाया नबी के सीने में कुरान महफूज करने का। जब रमजान आता, अल्लाह आसमानों से जिब्राइल को भेज देता, जिब्रील आ जाते, मेरे नबी को कुरान सुनाते, मेरे नबी से कुरान सुनते। तर्जुमा, तशरी, तफसीर, वल्लाह में देख रहा था, खुशी हुई। मस्जिद में इधर भी तफसीरें, इधर भी तफसीरें, अमीरुल मुजाहिदीन की तफसीर, हाफिज अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद रहिमहुल्लाह की तफसीर, तफसीरें मौजूद हैं। खुशी हुई, माशाल्लाह मस्जिद के लोग बादौक हैं। लेकिन फिर गौर किया, तफसीरों के ऊपर से कवर भी नहीं उतरे। परेशानी हुई, इंतजामिया ने लाके रख दी। यही कर सकते थे, पढ़ने वाला तो मैं था, आप थे, हम नमाजी लोग, हमारा काम था ना पढ़ते। और भाइयों, अल्लाह के लिए रमजान में 24 घंटों में ज्यादा नहीं तो 1 घंटा ही तय कर दो, 1 घंटा ही कि कुरान मजीद की तफसीर के लिए निकालना। 1 घंटा नहीं, आधा ही निकाल लो। क्या ख्याल है, ये काम करना चाहिए या नहीं? टिल्ले टिल्ले नहीं बोलो, करना है कि नहीं? पक्का वादा इंशाअल्लाह। ये महीना सखावतों का महीना है। अकेली इबादत नमाज को नहीं कहते। अल्लाह की राह में खर्च करना, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा। अल्लाह कहता माल की जरूरत होती है, फिर भी रब की मोहब्बत में आके माल खर्च करते हैं, खाना खिलाते हैं, यतीम को भी खिलाते हैं, मिस्कीन को भी खिलाते हैं, कैदियों को भी खिलाते हैं। साथ कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई शोहरत नहीं चाहिए, कोई सिला नहीं चाहिए, कोई सताइश नहीं चाहिए, कोई खराज तहसीन नहीं चाहिए। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह,
ہم تمہیں اپنے مالک کے چہرے کی خاطر کھلا رہے، لا نرید منکم جزان ولا شکورا، بدلہ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ میرے نبی سے بڑھ کے سخی کون ہوگا؟ ماں جی کہتی ہیں آپ بڑی سخاوت کرنے والے، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، لیکن جب رمضان آتا نا، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز چلنے والی آندھی پیچھے رہ جاتی، میرے نبی کی سخاوت آگے بڑھ جاتی۔ سخاوتوں کا مہینہ، دعوتوں کا مہینہ، لوگوں کو رب کی طرف بلانے کا مہینہ، رب کے سامنے مجلسیں سجانے کا مہینہ، جہاد کا مہینہ۔ اور کشمیریوں، اللہ کی قسم اس بات کو سمجھو، یہ مہینے کا تعلق اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ بڑا گہرا، اور یہ مہینہ سبحان اللہ، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو منانے کا اگر یہ انداز ہو جائے نا کہ اللہ میں تو جہنم سے آزادی کا سوال کرتا ہوں، تو ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مالک جن کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے میرا نام بھی ان میں لکھ لے۔ کیا خیال ہے، یہ دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو یہ دعا سحری میں، افطاری میں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ بات بہت لمبی نہیں کرتا، میں یہی پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور بھائی رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، گزر جانا ہے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جس کو اللہ اپنی زندگی میں ایک رمضان اور دے رہا ہے۔ کتنے تھے پچھلے سال، 7 تھے، آج نہیں ہیں۔ دائیں بائیں دیکھ لو، پتہ نہیں اگلے سال اس مجلس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ وقت تھوڑا ہے، میرے پاس بھی تیرے پاس بھی، ہم سب مہمان ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں۔ یہ کمرہ امتحان ہے، کمرہ عیاشی نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ باقی انجوائمنٹ انشاءاللہ رب کی جنت میں کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ انجوائمنٹ کہاں کریں گے؟ اللہ کی جنت میں۔ یہاں پر پابندیاں ہیں بھائی، اللہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں، ان پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی سمجھ دے اور ہمت دے، بندوں کے جو حق لیے ہیں وہ بھی واپس کر سکیں، اللہ سے بھی معافی مانگ سکیں۔ اور بھائیوں میں پھر کہتا ہوں، اللہ کی قسم بندوں کا معاملہ حقیر نہ سمجھنا۔ آج میرے پاس اگر حکومت ہے، زور ہے، طاقت ہے، تنظیم ہے، لوگ ہیں، آج ہے قبر میں نے اکیلے ہی جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ باپ نہ ماں نہ بیوی نہ بچے نہ دوست نہ احباب نہ نوکر چاکر، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں اپنے عمل ساتھ جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ جن بچوں کے لیے جھوٹ بول بول کے، دھوکہ دے دے کے، رشوت لے لے کے مکان بنایا تھا نا، میرے تیرے فوت ہوتے ہی وہ بھلا پہلی بات کیا کریں گے؟ قبر کہاں بنانی ہے، دفنانا کہاں ہے، جنازہ جلدی کرو جی جلدی کرو، مہمانوں نے دور جانا ہے جی، یہ ہے جی وہ ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے کپڑے، گھڑیاں، زیور، مال دولت، گاڑیاں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، کچھ ساتھ جائے گا؟ اللہ کی قسم کچھ نہیں ساتھ جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ جو نیکیاں کی ہیں نا، جو رات کے وقت اٹھ کے اکیلے بیٹھ کے، اور بھائی اکیلے بیٹھ کے بڑی سمجھ آتی ہے، لوگوں کے سامنے اور دل ہوتا ہے، اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ سے ذرا 1 to 1 ملاقات کر لو، اللہ کے ساتھ 1 on 1 ذرا مذاکرات کر لو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ یہ بھی ظلم کیا تھا میں نے، یہ بھی زیادتی کی تھی، ساریاں یاد کر کے ان کی تلافی کی کوشش کر لو۔ قبر منور کرنی ہے، وہ بھی میرے تیرے ہاتھ میں ہے، قبر اندھیری کرنی ہے، وہ بھی میرے تیرے ہاتھ میں ہے، آخرت اچھی کرنی ہے، بری کرنی ہے، یہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ باقی اولادیں اللہ کی قسم جن کے لیے بندہ مر جاتا ہے نا،
ان کے پاس تو دعا کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا. وہ لوگ بھی دیکھیں کہتے ہیں جی دعا چھوٹی جی کروایا جے پرونے بڑی دوروں دوروں آئے نے, ان کے پاس دعا کا وقت بھی نہیں ہوتا, بعد میں قبر پہ آنے کا وقت بھی نہیں ہوتا. کہیں بیٹھ کے انہیں کہہ دو نا کہ ابا جی کے نام کا کوئی کام کر دو, کوئی سرائے بنوا دو, کوئی کنواں کھدوا دو, کہتے ہیں نہیں جی حالات بڑے تنگ ہیں. اور بھائی کوئی کام نہیں آئے گا, اپنے عمل کام آئیں گے. رمضان یہ وقت ہے سوچنے کا, غور کرنے کا, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا, اپنے آپ کو بدل کے صرف اللہ کا بننے کا. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسے نہ دنیا میں رسوا کرتا ہے نہ آخرت میں رسوا کرتا ہے. تو آؤ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. ان کے والدین, ان کے بچے, ان کے گھر والے, اہل و عیال, دوست احباب, اللہ جتنے گزر گئے ان پہ بھی, جو زندہ ان پہ بھی, سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. اپنے دین کی ہدایت دے, دین پہ عمل کی توفیق دے, اور اللہ جنتوں کا وارث بنا دے. ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.